الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلى الله وآمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت اولاد کو بھی رکھی ہے. انسان کو دنیا میں جو نعمتیں دی جاتی ہیں ان میں ایک اہم نعمت اولاد ہے. قرآن مجید کے اندر فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنی بادشاہت میں ایک خواب دیکھا کہ اس کے رعایا میں سے ایک بچہ پیدا ہوا اور چند دنوں کے بعد فرعون کی حکومت اس بچے کے ہاتھ پہ ختم ہو جائے گی. فرعون نے اپنے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں پر آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو فرعون نے اپنی پولیس کو حکم دے کر یہ اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو سب کو ختم کر دیا جائے. فرعون کے ملک میں دو قومیں تھی. ایک قبطی قوم تھی جو فرعون کی قوم تھی اور دوسرے بنی اسرائیل تھی جو فرعون جن کو اپنا اپوزٹ سمجھتا تھا. تو بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے ان بچوں کو چن چن کر ختم کیا جانے لگا. تو اس طریقے سے تقریباً 70,000 بچوں کو فرعون نے ختم کر دیا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. کہ فرعون نے اللہ کی زمین پر اپنے بڑے پن کا اس نے اظہار کیا اور اپنی قوم کے بچوں کا اس نے قتل کرنا شروع کیا. کچھ بچوں کو اس نے ذبح کیا اور کچھ عورتوں کو اس نے معاف کر دیا، یعنی ان کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ سب فرعون نے اس وجہ سے کیا کہ اسے یہ بتایا گیا تھا خواب میں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کے ہاتھوں پر آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک بچہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد ماں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں فرعون کی پولیس میرے اس بچے کو ختم نہ کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں بات ڈالی کہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق بناؤ اور بنا کے بچے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کے اچھا پیاک کر کے پانی میں ڈال دو. چنانچہ سامنے سے ایک نہر بہتی تھی، اس خاتون نے اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں پیاک کر کے پانی میں ڈال دیا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کو دور سے نظر آیا کہ پانی کے اندر کوئی لکڑی کا صندوق بہہ کر آ رہا ہے. چنانچہ فرعون نے اپنے پولیس والوں کو حکم دے کر اس صندوق کو نکلوایا.
جب وہ صندوق لا کر دیا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک گورا سا نورانی چہرے والا خوبصورت سا معصوم بچہ تھا۔ فرعون نے اپنے پولیس والوں سے کہا کہ ارے یہ تو بچہ ہے، اس کو ختم کرو۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ بڑی نیک پرہیزگار اللہ والی عورت تھی۔ آسیہ نے کہا وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ اس بچے کو ختم مت کرو، اس بچے کو میں میری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لینا چاہتی ہوں، کیونکہ حضرت آسیہ کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو اس بچے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، وہ لوگ اصل میں غفلت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام تھا کہ فرعون جس ڈر سے بچوں کو ختم کر رہا تھا، اب وہی بچہ فرعون کے محل میں تربیت پانے کے لیے اللہ کی جانب سے پہنچایا جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے اس بچے کو گود لے لیا اور فرعون کے محل کے اندر اس بچے کی تربیت ہونا شروع ہوئی، جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ بچہ ظاہر ہوا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر فرعون کا بھی خاتمہ فرمایا، اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان کو خود تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو ان کو گود میں لے لیا۔ تو دنیا کے اندر جتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہر عورت دنیا کے اندر یہ چاہتی ہے کہ مجھے اولاد ہو، اولاد ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے مردوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد ہو، اسی طریقے سے عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد ہو۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ انبیاء کرام میں حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑھاپے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اولاد عطا فرمائی۔ خان صاحب ذرا کولر بند کر دیں۔ تو بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اولاد کے لیے اللہ نے اولاد دے دی۔ اب یہاں پر حضرت آسیہ کے واقعے کے اندر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں گے، اپنا بچہ بنا لیں گے۔ چنانچہ اس بچے کو انہوں نے گود لے لیا اور ان کو اپنا بچہ بنا لیا۔ تو دنیا کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی، ماں ہو یا باپ، ہر کسی کو دنیا کے اندر اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، جو عورتیں ماں بنتی ہے اور بہت سارے مرحلوں سے گزر کر ماں بنتی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، اس کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وزن کو اٹھانے کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی عورت حاملہ ہونے کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری بندی کے اوپر حمل کا وزن آ گیا، جن لوگوں کے اوپر دنیا میں بوجھ بڑھتا ہے ان سے لوگوں کو ہمدردی بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا رحم کا معاملہ اپنی اس بندی کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے
تو حمل کے دنوں کے اندر اس کے جو دن ہوتے ہیں وہ دن روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں کو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کی عبادت کے برابر لکھتے ہیں۔ حاملہ عورت کے دنوں کا ثواب روزے داروں کے دنوں کے جیسا، اور راتوں کا ثواب تہجد پڑھنے والوں کی راتوں کے جیسا حاملہ عورت کو ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ڈیلیوری کا موقع آتا ہے اور عورت کی ولادت کا جب مرحلہ ہوتا ہے، بچے کے جب باہر آنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی عورت بڑی سختی، بڑی تنگی، بڑی پریشانی، ذرا کولر بند کر دو، بڑی سختی، بڑی تنگی، بڑی پریشانی اور بڑی شدت کے مرحلے کے بعد بچہ جنتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ تو ولادت کے موقع پر عورت کی بخشش کا اعلان۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایک قطرے کے بدلے میں ماں کو ایک ایک نیکی دی جاتی۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر جو مائیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رات بھر نیند کو قربان کرتی، بچہ راتوں میں پیشاب کر لیا، بڑی ضرورت سے فارغ ہو گیا، بچے کو سردی کھانسی ہو گئی، بچے کو بخار آ گیا، بچے کو بھوک لگ گئی، رونے لگا، ماں کی آغوش کے اندر چلا گیا، ماں کو دودھ پلانے کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، بچے کے کپڑے بدلانے کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، بچے کی دیکھ بھال کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، کئی مہینوں کا مرحلہ ہوتا ہے، ماؤں کی راتوں کی مکمل نیندیں قربان ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے راتوں میں جاگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں کو 70 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 70 غلام آزاد کرنے کا مطلب پچھلے زمانے کے اندر انسان بکتے تھے، بازاروں میں جیسا بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے تو انسان بھی ملتے تھے بازاروں میں، تو جس آدمی کو، جس انسان کو آپ خریدتے تھے تو وہ آپ کا غلام ہوتا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر یہ بھی بہت بڑی نیکی تھی کہ کسی غلام آدمی کو خریدو، اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرتی ہے، راتوں میں جاگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ماں کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت حمل کے دنوں میں، پریگنسی کے دنوں کے اندر اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، بعض عورتوں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچہ پیٹ کے اندر مر جاتا ہے، پوائزن بن جاتا ہے، کبھی پیٹ کے اندر حمل ضائع ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت حمل کے دنوں کے اندر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دیتے، اور قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو شہیدوں کے ساتھ اس کا انجام فرماتے ہیں۔ تو احادیث کے اندر یہ جتنی فضیلتیں، جتنی بشارتیں عورتوں کے لیے بیان کی گئی کہ حمل کے دنوں میں، دودھ پلانے کے دنوں میں، بچوں کی تربیت کے دنوں میں، یہ سارے مرحلے ہیں جس کے اندر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اعلان کر دیا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے دن روزے داروں کے دنوں کے برابر، ان کی راتیں تہجد گزاروں کے راتوں کے برابر، ان کا راتوں کا جاگنا 70 غلاموں کے برابر، ان کا جینا ایک ایک لمحہ گناہوں کی بخشش، اور ان کا بچوں کو دودھ پلانا ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نیکی، اور اگر وہ مر بھی جائے تو ان کو شہیدوں کی موت۔ یہ تو فضیلت ہے ان عورتوں کے لیے جو عورتیں اولاد کے مرحلے سے گزرتی، تب جا کر انسان کو اولاد ملتی ہے۔ اولاد خالی نہیں آتی، اولاد کے لیے اتنے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے انعامات ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم دنیا کے اندر ایسی عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں محبت کرنے والی ہو، شوہر کو چاہنے والی، اور جو عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس عورت سے شادی کر رہے ہیں وہ زیادہ بچے پیدا کرے گی؟ تو اس کی علامت کے طور پر یہ بتایا گیا کہ اس کے ماں کو دیکھو کہ کتنی بچے، اگر اس کے ماں کو زیادہ بچے ہیں تو پھر زیادہ بچے ماں والوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہیں، ان کی بیٹیاں، لہٰذا ایسی عورتوں سے شادی کرو۔ کیوں شادی کرو؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیسی اولاد پر آخرت میں فخر کریں گے؟ ہم اولاد کو پیدا کرتے جائیں، تعداد میں اضافہ کرتے جائیں، اولاد کی تربیت نہ کریں، اولاد کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں، اولاد کو ویسا ہی ٹال دیں، ان کی تربیت کے مرحلے کو ہم آسانی کے ساتھ ضائع کر دیں، تو کیا نبی کل قیامت میں ایسی اولاد پر فخر کریں گے؟ یا نبی کوئی ایسی اولاد چاہتے تھے کہ جس اولاد کی تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، جو اولاد واقعی انسان کہلانے کے قابل ہو، جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا ہو، جن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے نبی کے نام کا بول بالا ہو، ایسی اولاد نبی کو پسند تھی یا پھر ویسی اولاد نبی کو پسند تھی؟ ظاہر بات ہے کہ نبی ایسی اولاد کو چاہتے تھے جو اولاد دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کرنے والی ہو، جو اولاد روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، ان کے نانی کا نام حنا بنت فاقود تھا، بڑی نیک عورت تھی ان کی نانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ان کا نام حضرت عمران تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے نیک تھے اور فلسطین کی سرزمین میں رہتے تھے جہاں مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ سے دعا کی، وہ حاملہ ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اگر یہ بچہ مرد بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو میں آپ کی عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے چھوڑ دوں گی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس بچے کو میں وقف کر دوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہو، مرد بچہ اگر پیدا ہو، تو میں اس کو آپ کی عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب ڈیلیوری کا موقع آیا تو بچے کی جگہ بچی پیدا ہو گئی۔ ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے اگر بچہ پیدا ہو تو میں ایسا ایسا کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے کے بجائے بچی دے دیا۔ تو جیسا ہی بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ اے اللہ، یہ تو بچی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کی یہ دعا تھی سب سے پہلے کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار، اللہ کے گھر کا خادم بناؤں گی، لیکن بچے کی جگہ بچی پیدا ہو گئی۔ تو بچی پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے اپنی بچی کو بچپن سے دینی ماحول میں تربیت کی۔ اس زمانے کی جو شریعت تھی، جو دین تھا، جو آسمانی احکامات تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی باتیں تھیں، ان باتوں پر حنا بنت فاقوز نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا انہوں نے، اور اس بچی کو بچپن سے پردے کا پابند بنایا، پرہیزگار بنایا، اللہ والیہ بنایا۔ وہ بچی اتنی نیک بنی، اتنی اللہ والی بنی کہ پھر آگے چل کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اس بچی کے نام سے اتار دی، سورہ مریم کے نام سے۔ یہ بچی کون ہے؟ مریم، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کیا دعا کیا تھا؟ بچہ اگر ہو گیا تو اللہ والا بناؤں گی،
لیکن اللہ نے بچہ نہیں دیا، بچی دیا، تو انہوں نے بچی کو بھی اللہ والا بنا دیا، اور ایسی اللہ والی بنا دیا کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت مریم ایک محراب کے اندر 24 گھنٹے اللہ کی عبادتیں کرتی تھی۔ فرشتہ ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت مریم کہنے لگی کہ ارے میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے حضرت مریم کے کپڑوں میں پھونک ماری، پھونکا فرشتے نے، تو ان کے پھونکنے کے برکت سے حضرت مریم کو حمل ہوا، پھر حضرت مریم کو بیٹا ہوا۔ اب پورے علاقے کے اندر حضرت مریم کے خلاف پروپیگنڈا چلنے لگا، یہ دیکھو بڑا ڈھونگ مچاتی ہے، محراب کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اس کو بیٹا ہو گیا، حالانکہ اس کو تو شادی نہیں ہے، بغیر شادی کے اس نے بیٹا کیسا پیدا کر لیا؟ تو علاقے کے اندر جو لوگ تھے اس قسم کے، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر الزام لگا دیا، حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ قرآن مجید میں کہا گیا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پھونک کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ فرشتہ آ کر ان کے ماں کے جسم کے اوپر پھونک کر گیا تو اسے حمل ٹھہرا، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مگر علاقے میں کیا مشہور ہوا؟ علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم نے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اس نے تو شادی نہیں کی، پھر بچہ پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ خالی نیک بننے کا ڈھونگ رچاتی ہے، یہ نیک کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی ماں کے گود میں تھے، 2-4 دن کے بچے تھے، اور سارے علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ اس نے کسی سے منہ کالا کر نعوذ باللہ بچہ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 دن کے بچے کو زبان دے دی، اللہ تعالیٰ نے 2-3 دن کے بچے کو زبان دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود کے اندر انہوں نے اللہ کے گواہی دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دیکھو لوگوں، تم میری ماں کے اوپر جو الزام لگا رہے ہو زنا کا، یہ جھوٹ ہے، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی پھونک کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں۔ تو چھوٹا بچہ، 2-3 دن کا بچہ، آج تک دنیا میں 4 بچوں نے گود میں باتیں کی ہے، جن میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے ماں کے گود کے اندر بات کی اور اپنے ماں کے گناہوں سے پاک ہونے کی انہوں نے بشارت سنائی، اور اپنے ماں کی پاک دامنی کا انہوں نے اپنے ماں کی گود سے اعلان کیا۔ تو حنا بنت فاقوس جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، انہوں نے دعا کیا تھا کہ اللہ بیٹا دے دیجئے، اللہ نے بیٹی دیا۔ بیٹی دینے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی بیٹی کی تربیت کی انہوں نے، اور اپنی بچی کو انہوں نے قابل بنایا۔ پھر نانی کی جو دعا تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگاؤں گی، نانی کی دعا اب نواسے کے حق میں قبول ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے نانی کی جو دعا تھی اس دعا پر عمل کر لوگوں کو بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنے۔ انہوں نے روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کیا، اللہ کی مرضی کی زندگی خود بھی گزاری، اور لوگوں کو بھی اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی انہوں نے دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں ان کی بڑی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ماؤں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے انسانوں نے ترقی کی ہے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ماں کا رول نظر آئے گا، اور دنیا میں جتنے لوگ بدکار بدکردار پیدا ہوئے ہیں ان کے بگاڑ کے پیچھے بھی آپ کو ماں کا رول نظر آئے گا۔ اولاد اگر بنتی ہے تو ماں کے توجہ کی وجہ سے، اور اگر اولاد بگڑتی ہے تو وہ ماں کی بے توجہی کی وجہ سے۔ باپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کا کام سنبھالے اور اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی روٹی کا سامان مہیا کرے، لیکن ماں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ماں تو 24 گھنٹے اپنے اولاد کے ساتھ میں گھر میں ہوتی ہے۔ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے۔ ماں باپ کا جیسا اثر ہوتا ہے، جیسی تربیت ہوتی ہے، اولاد کے اوپر ویسے اثرات پڑتے۔
چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نیا نویلا جوڑا، نئی شادی ہوئی، دونوں نے وعدہ کر لیا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی اولاد نیک ہو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کریں گے، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے، عبادتوں میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گھر میں حمل ہو گیا اور چند دنوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ اب دونوں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی کہ اب ہم کو کوئی گناہ نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے کے اوپر اس کا غلط اثر نہ پڑے۔ لیکن گزرتے وقتوں کے ساتھ جیسا دن آگے بڑھنے لگے، بچہ جب بڑا ہونے لگا تو بچہ اللہ کا نافرمان نکلا، ماں باپ کا نافرمان۔ ان لوگوں نے جیسا سوچا تھا بچہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ اب ماں باپ کو فکر ہوئی، ایک دفعہ دونوں بیٹھ کر انہوں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے تو یہ مشورہ کیا تھا کہ نیک زندگی گزاریں گے تاکہ بچے کے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے، لیکن یہ بچہ اللہ کا نافرمان کیسے بن گیا؟ ہمارا بچہ نافرمان کیسے نکل گیا؟ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بہت سوچا، اپنے دماغ کے اوپر دباؤ ڈالا، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کی کہ جس کا اثر میرے بچے پر پڑے اور میرا بچہ نافرمان ہو جائے۔ ذرا تم بھی بتاؤ کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی؟ تو ماں نے کہا، ماں نے بھی سوچا، بہت دیر کے بعد ماں نے کہا کہ ہاں، جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تھا اور یہ بچہ تربیت کے مرحلوں میں تھا، دودھ پلاتی تھی میں اس بچے کو، تو مجھ سے غلطی بار بار یہ ہوئی، روزانہ وہ غلطی مجھ سے ہوتی تھی۔ وہ غلطی یہ ہے کہ گھر کے بازو والوں کے گھر میں بیر کا جھاڑ ہے اور اس کی ایک ڈالی ہمارے گھر میں آتی، تو روزانہ اس بیر کے جھاڑ سے صبح جب میں نیند سے بیدار ہوتی تو بیر ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ملتے، تو میں ان بیروں کو اٹھاتی، دھوتی، کھا لیتی۔ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ یہ بیر ہمارے اپنے جھاڑ کے نہیں ہیں، پڑوسی کے گھر کے جھاڑ کے ہیں، اجازت لے کر کھانا چاہیے۔ چنانچہ کئی دنوں تک میں نے وہ بیر استعمال کیا اور روزانہ بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ شاید اس بغیر اجازت کے بیروں کا اثر بچے کے پیٹ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اللہ کا اور ہمارا نافرمان بن گیا۔ تو ماں باپ کی ایکٹیویٹیز کا، ماں باپ کے اعمال کا اس درجے اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ہر اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی غذاؤں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ بچپن سے جو کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی۔ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کسی عورت کے خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی، کسی عورت کی دولت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور کسی عورت کی دینداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورتوں سے ان کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل کو تمہاری اولاد وہی سیکھے گی جو ماں سکھائے گی۔ ماں اگر دیندار ہوگی تو اولاد کو دیندار بنائے گی، ماں اگر نافرمان ہوگی تو پھر اولاد کو بھی وہ نافرمان بنائے گی۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ اجمیری کا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے، بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اماں جان، 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا ہے۔ کتنے؟ 7 لاکھ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی تھے جب وہ اپنے علاقے سے چلے تھے، رشیا کے آگے آزاد ریاستیں ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت خواجہ صاحب، سنجر نامی بستی کے، اسی لیے ان کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری، سنجر سے آ کر اجمیر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو ایک سفر کے اندر 70 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اور 20 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر توبہ اللہ کیا تھا۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے کس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ اماں جان، 7 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوں، اسی کی خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری خوبی نہیں ہے، وہ میری خوبی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ اماں آپ کی خوبی کیسی؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آپ کو بچپن میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا،
آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا ہے تو اس میں میرا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے ترقی کی، جتنے لوگ کامیاب ہوئے، ماں کا بڑا رول تھا اس میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم الخیر والادب، اپنے اولاد کو نیکی کی تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ بچے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہمارے بچے 80% چیزیں ماحول سے سیکھتے اور 20% چیزیں تعلیم اور تربیت سے سیکھتے۔ آپ کے گھر کا جیسا ماحول، آپ کے خاندان کا جیسا ماحول، آپ کے محلے کا، آپ کے پڑوسیوں کا جیسا ماحول، آپ کا بچہ وہی سیکھے گا۔ یہ جو بچے ہمارے بچپن سے دنیا کے اندر آتے ہیں، یہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ یا تو وہ اپنے گھر میں رہے گا، یا گھر سے باہر نکلے گا تو اپنے پڑوسیوں میں رہے گا، یا دور اگر کہیں جائے گا تو اپنے رشتہ داروں میں جائے گا۔ تو بچہ یا تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے سیکھے گا، یا اپنے پڑوسیوں سے، نیبر سے سیکھے گا، یا اپنے رشتہ داروں سے سیکھے گا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 قسم کا ماحول، پہلے درجے میں گھر کا ماحول، دوسرے درجے میں اپنے پڑوسیوں کا ماحول، اور تیسرے درجے میں اپنے خاندان کا ماحول، یہ 3 جگہ کے ماحول سے آپ کے بچے کے اندر 80% ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ 80% بچوں کے اندر یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بقیہ جو 20% والا معاملہ ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے، اور بچوں کی تعلیم کب شروع ہوتی ہے؟ 7 سال کے بعد۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا حکم دو، اور اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہو کر نماز چھوڑنے لگے تو ان کو مارو۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی مار والی بات نہیں کی۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ طائف والوں نے نبی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، خونا خون کر دیا، لیکن نبی نے طائف والوں کو بددعا نہیں دی۔ ہمارے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، رشتے ختم کر دیے گئے، نبی نے بددعا نہیں دی۔ ہمارے نبی کے صحابہ کو شہید کیا گیا، جسم کے 70 ٹکڑے کروائے گئے، بددعا نہیں دی۔ ہمارے نبی کو جب یہ کہا جاتا کہ آپ بددعا دے دیجئے تو آپ فرماتے میں بددعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ رحمت کی، ہدایت کی، توفیق کی دعائیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہو کر نماز چھوڑنے لگے تو مارو، ہلکا سا مارو، زیادہ مت مارو، اتنا مارو کہ جس سے بچے کی تربیت ہو جائے۔ تو اسلام کی یہ تھیوری ہے، اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ 7 سال تک تو آپ کو اپنے گھر میں بچے کو تربیت دینا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 3 سال کے 4 سال کے معصوم بچوں کو لے جا کر اسکولوں میں ڈال دیا، وہاں آئمہ کے بھروسے پر ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا بچہ وہاں سے کیا سیکھ کر آئے گا؟ اسکول کے اندر اس کی کلاس میں 10 12 15 20 بچے، اور ہر بچہ الگ الگ خاندان کا، الگ الگ ماحول کا، وہ بچے، ان بچوں کا ماحول آپ کا بچہ سیکھ کر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے گھرانے کا ہے اور آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے اوپر فخر ہے، اور کبھی آپ کا بچہ اسکول سے آ کر راستے میں گری ہوئی چیز اگر اٹھا کر کھا لیتا ہے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے اندر یہ فقیروں کی عادت کہاں سے آ گئی۔ بچے اسکولوں میں جا کر نئی نئی حرکتیں، نئی نئی شرارتیں سیکھ کر آتے، ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے۔ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں پہلے درجے میں بچہ جب گھر آئے تو اپنے بچے کے اخلاق کا نوٹ لے۔ ماں اپنے بچے سے پوچھے کہ بیٹا آج تم نے اسکول میں کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں سے پوچھے اسکول میں تمہارا دوست کون کون ہے، تمہارے فرینڈ کون کون ہیں۔ اگر کوئی ماں بچپن سے بچوں کی یہ نگرانی کرے گی، تربیت کرے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچے دنیا کے قابل انسان بنیں گے یا گھٹیا انسان بنیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ بچوں کے اندر قابلیت آئے گی، بچوں کے اندر نیکی آئے گی، بچوں کی فطرتوں کے اندر سلامتیں آئے گی، لیکن اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دے، ماں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہی چھوڑ دے، اور یہ بیچارہ باپ گھر سے دور پیسہ کمانے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے فکر مند، تو پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کے اوپر سوار ہو جائے گی۔ ہمارے اپنے علاقے کے اندر
80% گھرانوں کے لوگ باہر ملازم ہیں. وہ بیچارہ ملک سے دور رہ کر روزانہ آئے دن خون اور پسینہ ایک کر رہا ہے. اگر ہماری عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر کے مرد باہر جا کر کتنی محنتیں کرتے ہیں تو ہماری عورتیں اپنے مردوں کے پیر دھو کر پینا شروع کر دے گی. یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو. یہ ان کو خالی اتنا ہی احساس ہے کہ باہر ہے. وہ باہر کیا کر رہا ہے تمہیں معلوم ہے؟ باہر وہ بلدیہ کی نالیاں صاف کر رہا ہے. وہ باہر مہریوں کو صاف کر رہا ہے. وہ باہر کسی کے بیت الخلاؤں کو صاف کر رہا ہے. وہ باہر کہیں پر کچرا اٹھا کر زندگی گزار رہا ہے. وہ باہر دھکے کھا کر آپ کے گھر کا جتنا باتھ روم ہے نا اتنے سے چھوٹے روم کے اندر گڑ کر وہ زندگی گزار رہا ہے. اور خون اور پسینے کے بدلے میں ریال کو، درہم کو، دینار کو، ڈالروں کو جمع کر آپ کو بھیج رہا ہے تاکہ میری بیوی عزت کی زندگی گزارے، تاکہ میری اولاد عزت کی زندگی گزارے. اور یہاں عورتیں ہیں کہ اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ بیچارہ تھک ہار کر جب بڑھاپے کی عمر میں وہاں سے واپس آتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جوانی گنوا دی. جب وہ یہاں پر آ کر اپنی نافرمان اولاد سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کو مزید یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی گنوا دی بلکہ میں نے اپنے بڑھاپا اور اپنے اولاد کو بھی گنوا دیا. اکثر ہوتا ہے ایسا. اس کی ذمہ دار کون؟ اس کی ذمہ دار گھر کی عورتیں ہیں. عورتوں کو میری یہ باتیں سنائیے. بچے بنتے ہیں عورتوں کی وجہ سے، ماؤں کی وجہ سے، اور بچے بگڑتے ہیں ماؤں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں سے پوچھیں گے، باپ سے سوال کیا جائے گا اولاد کے بارے میں، ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنے اولاد کو تعلیم کیا دی اور ادب کیا سکھایا. اگر تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اپنے بچوں کو نہ دینی تعلیم دی نہ ادب سکھایا تو آپ نے گویا انسان کی شکل میں حیوان کو جنم دیا. بچے پیدا کر لینا کوئی کمال ہے؟ صدیوں سے جانور یہ کام کر رہے ہیں. ارے انسان کتنے بچے پیدا کرے گا؟ بعض جانور ایسے ہیں جو ایک وقت میں آدھا ڈجن بچے جنم دیتے ہیں. ایک وقت میں ایک ڈجن بچے جنم دیتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک موقع پر ایک مچھلی کئی سو بچوں کو جنم دیتی. تو بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے بلکہ بچوں کو پیدا کر انسان کے بچے میں انسانیت پیدا کرنا یہ اصل میں کمال. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد تم کو اس وجہ سے دی تاکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کیسی کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائیوں، اولاد کی تن پروری بڑی چیز نہیں ہے. اولاد کے جسموں کو بھرنا، پیٹوں کو پالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اولاد کی دین پروری یہ سب سے بڑا کمال. آپ کی اولاد بہرحال زندگی گزار لے گی. دن میں آپ کا بچہ 3 وقت نہیں کھائے گا، 1 وقت کھائے گا تو تب بھی انشاءاللہ دنیا میں جی لے گا. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، دینی تربیت نہیں دیں گے، اور اپنے بچوں کو آپ اگر دینی ماحول فراہم نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا یہ بچے آپ کے لیے وبال جان اور مصیبت بن جائیں گے. اسی لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرے. بار بار یہاں سے آواز لگائی جاتی ہے. 10-12 سال تو ہمارے بولتے بولتے گزر گئے کہ مساجد میں مثالی مکتب قائم ہو. آج تک کسی کے کانوں پر جوں دوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہاں اعلان کیا گیا کہ سمر ہے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، سمر کلاسز میں بچوں کو ڈالا جائے. حیرت کریں گے آپ، پورے شہر کے اندر 50 بچے بچیاں. تو کیا پورے مٹپلی کی عورتیں لا اولاد ہو گئی؟ آپ کے گھروں میں بچوں کی دولت ختم ہو گئی؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی؟ آپ فکر نہیں کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان بنے گا؟ آپ کا بچہ مسلمان کا بچہ ہے، مچھلی کا بچہ نہیں ہے. مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چوڑی کے بچے کو اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
شیر کے بچے کو شکار کرنا سکھایا نہیں جاتا، وہ تو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو انسان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے بچوں کو مسلمان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تعلیم اور ان کو دینی ماحول فراہم نہیں کریں گے، تو آپ کے بچے آپ کے لیے کلنک ثابت ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھگوا لو ٹراپ کے نام سے بہت کچھ ٹرول چل رہا ہے، بہت کچھ چیزیں دیکھنے میں سننے میں آ رہی۔ ابھی کل کی بات ہے، گروپوں کے اندر میں نے دیکھا آپ کا شہر کریم نگر کتنا بڑا شہر ہے، جہاں مسلمانوں کی 1.5 کی آبادی اطراف میں، اتنا بڑا شہر کریم نگر، وہاں کچھ نوجوانوں نے مانیر ڈیم جا کر کئی بچیوں کو پکڑ کر نکالا جو برقعے والیاں بٹو والوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ان کے ماں باپ مر گئے؟ اولاد، ان کے ماں باپ کی غیرت مردہ ہو گئی؟ کیا ماں کو یہ بات پہلے سے نہیں معلوم کہ میری بچی موبائل کے اوپر بند کمرے کے اندر کچھ سرگوشیاں کر رہی ہے؟ کیا یہ بچیاں پیدا ہوتے ہی بے غیرت بن گئی؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی اتنا کچھ سوچ سکتی ہے کہ وہ اپنے 2 لمحے کی 2 اوقات کی خواہش کو مٹانے کے لیے نہ اس کو ماں باپ کا کوئی خیال ہوتا ہے، نہ خاندان کی عزت اسے ستاتی ہے، نہ خدا اور اس کے رسول کا ڈر اس کے دل کے اندر آتا ہے، نہ آخرت کی فکر اور نہ قبر کی موت کی وہ وحشتناک وہ تاریکیاں اور وہ اژدہے، وہ سانپ اور وہ بچھو سے ڈراتے ہیں۔ ایسا کیسا ہماری بچیاں بے غیرت ہو رہی؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار مائیں ہیں، اس کی ذمہ دار باپ ہے۔ آپ نے بچپن سے بچوں کو ایسے ہی اسکولوں میں ڈالا نا، جہاں کو ایجوکیشن ہوتا ہے، جہاں ایک ٹیبل کے اوپر آپ کی بچی غیر بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ گھروں کے اندر آپ نے جہاں پر چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، تائرا بھائی کا ماحول لگایا، یہ کوئی بھائی نہیں ہے، ان سارے بھائیوں سے پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں۔ لیکن آپ نے جوان بچیوں کو گھروں میں کیا ماحول دیا؟ بچپن سے یہ ان کے سامنے آنا جانا، وہ ان کے سامنے آنا جانا، تو آپ کی بچی میں بے غیرتی ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، رفتہ رفتہ آتی۔ بچیاں بے دین ایک رات اوور نائٹ نہیں بن جاتی، رفتہ رفتہ بچیوں کے اندر بے دینی آتی ہے، تب جا کر پھر یہ بچیاں ساری کی ساری معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے کلنک ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے ماؤں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے۔ آپ جتنی فکر کاروبار کو چمکانے کے لیے کر رہے ہو، اس سے زیادہ فکر آپ کو اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی پراپرٹیاں بنانے کے لیے، دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے حرام دولت کو جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ ارے تم حرام دولت کو جمع کر کر ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو تم بن ہی گئے، تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن بنے گی۔ اگر آپ اپنے اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، محنت کا لقمہ کھلاؤ، حلال لقمہ کھلاؤ، ورنہ حرام کھلاؤ گے نا تو یہی اولاد تمہاری دشمن بنے گی آگے چل کر۔ اور اب چونکہ 1 مہینے کے بعد نیا تعلیمی سال شروع ہوگا، بہت سارے بچے یہاں سے شہروں کو جائیں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو میں ایسے سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کا بچہ وہاں کس قسم کے ہاسٹلوں میں رہتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، اس کی فکر کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ بچہ کیسے ماحول میں رہتا ہے، کیسے ماحول کے کالج میں بچے کا ایڈمیشن ہے، اس کی فکر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ فکر کریں گے تو آپ کے بچے میں دینداری آئے گی، ورنہ آپ کا بچہ کلکٹر بنے گا، جا کے پوجا میں بیٹھے گا۔ آپ کی بچی کلکٹر بنے گی، جا کے مندروں کے اندر گھنٹیاں مارے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، آپ کے بچے منسٹر بنیں گے، جا کے وہ لیڈروں کو امام ضامن بنتے پھریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کریں گے، آپ کے بچے گورنمنٹ لیول کے بڑے بڑے پوسٹوں پر جائیں گے اور کافروں کے جیسا اپنے لیڈروں کے پیروں میں جھک کر پیر پڑیں گے ان کے۔ یہ فکر کرنے کی آپ کی ذمہ داری، کہاں غفلتوں کے اندر آپ سوئے ہوئے ہو۔ اسی لیے اپنی اولاد کی فکر کیجئے، تربیت کیجئے اور اپنی بیویوں کو پابند بنائیے۔ جب تک اولاد آپ کی چھوٹی ہے، تربیت کا موقع ہے۔ اگر یہ اولاد 10-12 سال سے بڑی ہو گئی، اب تربیت کا موقع ختم۔ اب تو آپ نے اولاد کو بگاڑا نا، اس کو بھگتنے کا موقع ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں اور اپنی اولاد کو دینی ماحول فراہم کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنجیدہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔